شامل کرتے ہیں کچھ سوالات۔ اویس علی پوچھ رہے ہیں کہ اے آر وائی ملت میں ہاف گرام کا چھوٹا پیس آتا ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو کم از کم 1 گرام جو ہوتا ہے اے آر وائی کا یا ملت والوں کا گرامی جسے بولتے ہیں وہ آتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ روا پرچیز کرنا چاہیں تو پھر آپ کو 500 ملی، 200 ملی، گرام، 10 گرام، 100 گرام مل سکتا ہے۔ علی خان جو ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گولڈ سر 1 مہینے کے لیے نیچے جائے گا اور ڈالر اوپر جائے گا، نیچے نہیں آئے گا۔ ہیپی لائف لکھتے ہیں کہ سر آپ کو بہت زیادہ عید مبارک ہو۔ تو ہیپی لائف آپ کو بھی خیر مبارک ہو۔ جتنے دوستوں نے مجھے عید مبارک کے میسج بھیجے ہیں سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد ہو۔ حیا رانی پوچھ رہی ہیں کہ اتنے کمنٹس کیے آپ لوگ نہ تو ایڈریس بتاتے ہیں اور نہ ہی کانٹیکٹ نمبر۔ تو میری بہن، میرا بیٹا، میں جب چینل پر ہر ویڈیو میں کمنٹس کے بھی جواب دیتا ہوں اور تقریباً 4 ڈے جو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، تو میں ساری ویڈیو ہی آپ کو دیتا ہوں، کبھی صبح اور کبھی شام کی بھی دے دیتا ہوں۔ تو پھر میرا نہیں خیال کہ کانٹیکٹ کی اور آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ جو بھی پوچھنا ہوا کرے آپ کمنٹ سیکشن میں آئیں، کچھ بھی سوال پوچھیں، میں جواب دیا کروں گا۔ جاوید اقبال صاحب انفارم کر رہے ہیں کہ سر آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ ڈالر کو اوپر چھوڑنا ہے اور ڈالر اوپر جائے گا۔ ضرور جائے گا جی، اگر ڈالر، لیکن ڈالر نیچے بھی تو آ سکتا ہے۔ جب عام مارکیٹ میں ڈالر ملنا شروع ہو جائے گا اور کسی بھی رکاوٹ کے بغیر بینکوں سے بھی مل جائے گا تو یقیناً ایک حد کے بعد ڈالر نیچے ضرور آئے گا۔ نعمان خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گولڈ رکھا ہوا ہے یا آپ نے سیل کر دیا؟ میں نے 2,24,500 روپے پر لاسٹ خریداری کی تھی اور میں نے اس گولڈ کو نہیں سیل کیا۔ میں نے کوئی زیادہ گولڈ نہیں پرچیز کیا تھا، اور وہ گولڈ ہوتا ہے جو ہم آرڈرز کے لیے لیتے ہیں، ساتھ ساتھ جو آرڈر ہم دیتے رہتے ہیں، سونا آہستہ آہستہ خود بخود ہی کم ہوتا رہتا ہے، لیکن باعث مصروفیت اور اللہ کی مرضی کے مطابق مجھ سے سیل ہی نہیں ہو سکا۔ آگے سنو ڈریمز اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ راجہ صاحب عید مبارک، خیر مبارک جناب، بہت شکریہ۔ آئی ایم ایف کی ساتھ گولڈ پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ گولڈ ریٹ ڈاؤن ہوگا یا اپ جائے گا؟ تو یہ میں نے کل بھی بہت سارے دوستوں کو اس کا یہ رسپانس دیا تھا کہ جب مارکیٹ کھلے گی تو اس کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا صورتحال واضح ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو افواہیں تھیں انہوں نے ہی فائدہ اٹھایا اور یا سٹے بازوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن اس مرتبہ حکومت نے اپنی خاموش پالیسی کے ذریعے آہستہ آہستہ گولڈ کو نیچے لائے ہیں، جو میرے خیال میں سٹے بازوں کو بھی سمجھ نہیں چلی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ عید سے 3 دن پہلے بھی بازار میں یہی شور رہا ہے جی کہ مال پورا رکھو، گولڈ عید کے بعد ضرور بڑھے گا۔ یہاں پر حارث خان صاحب ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ راجہ صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، اس کے سٹاف لیول گفتگو صرف مکمل ہوئی ہے۔ تو جناب جب مارکیٹیں کھلیں گی، بینک کھلیں گے اور اخبار، چینل، ہر چیز کھلے گی تو کچھ نہ کچھ واضح ضرور ہو جائے گا۔ آگے پوچھ رہے ہیں تنویر وی آئی پی اصیل میں کہ راجہ صاحب گولڈ کی ڈلی میں اور گولڈ کے سیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ریٹ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ تو تنویر صاحب سیٹ وہ ہوتا ہے جب ہم پہلے ڈلی ہوتی ہے، پھر اگر 21 کیرٹ کا گولڈ ہے تو ہم اس کو نکال کر سیٹ تیار کر لیتے ہیں۔ ڈلی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک ہوتی ہے 24 کیرٹ کی اور ایک ہم جب میلٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ڈلی بن جاتی ہے، 21 کی بھی ہوتی ہے، 22 کی بھی ہوتی ہے، 18 کی بھی ہوتی ہے، اس سے کم کی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر ڈلی والا سونا 24 کیرٹ کا ہے اور سیٹ 21 کا بنا ہوا ہے تو یقیناً ڈلی زیادہ بہتر ہے۔ مہران علی پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ بینک میں سونے کی پرائس کیسے نکالی جاتی ہے؟ پلیز ایک ویڈیو بنائیں۔ جہاں تک میں آپ کا کویشچن سمجھا ہوں کہ آپ لوگ جو بینکوں میں اپنے زیورات رکھوا کر سونے کا قرضہ لیتے ہیں تو ان لوگوں کا ایک اتھینٹک جو جیولرز ہوتا ہے وہ اس کو بلا لیتے ہیں اور اس سے اس کی قیمت چیک کروا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے زیورات کی قیمت 1,00,000 روپیہ بنتی ہے تو وہ 70,000 روپیہ آپ کو، 60,000 روپیہ آپ کو قرض دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پرائیویٹ جیولر سے ریٹ لگوائیں گے تو بینک والے اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آگے پوچھ رہے ہیں حمزہ، کہہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب جس دن آپ نے 2,24,500 روپے میں گولڈ پرچیز کیا تھا اس دن میں نے بھی 2,22,000 میں پرچیز کیا تھا، تو میرے بھائی آپ کے علاوہ اور بھی دوستوں نے 2,44,000 میں، 2,40,000 روپے میں، اسی طرح کم ریٹوں میں بھی خریداریاں کی ہوئی ہیں۔ بہرحال
کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ افواہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا اور ہم تک جو خبریں پہنچتی رہیں وہ غلط پہنچتی رہیں۔ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کا معاملہ تھا اسے بھی بہت زیادہ خفیہ رکھا گیا، آخری لمحات تک لوگ خوفزدہ تھے کہ نہیں بھائی کون ان پر اعتماد کرے گا۔ لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ یہ لوگ جان بوجھ کے ایسے کھیل کھیل رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ یار آئی ایم ایف کی ڈیل بڑی مشکل ہے اور ناقابل یقین ہے کہ اگر ہو جائے، اور ان لوگوں نے کر لینی ہے اور کر لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ عید سے پہلے میرے پاس ایک آرڈر آیا تھا، 1 تولہ کے اندر میں نے ایک مردانہ چین اور ایک لیڈیز انگوٹھی دینی تھی۔ مردانہ چین میں جو ڈیزائن آتے ہیں وہ 3 قسم کے آتے ہیں، ایک رسا چین ہے اور ایک پتہ چین ہوتی ہے اور ایک ڈسکو چین۔ ان تینوں میں سے آپ مردانہ کے لیے چوائس کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کے سامنے 2 ڈیزائن رکھے، ایک پتہ چین کا اور ایک میں نے یہ پٹ چین ہے، یہ انہیں نہیں پسند آئی تھی، اور ایک رسا چین، لیکن انہوں نے رسے کو چوائس کیا اور میں نے یہ 7 گرام 700 ملی گرام نیٹ ویٹ جو ہے مردانہ چین کو دے دیا۔ یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے مالا تیار کی تھی کانٹوں کے ساتھ بغیر انگوٹھی کے، اب 3 گرام کی انگوٹھی اس کے ساتھ لگانی ہے۔ پھر یہ 3 گرام کچھ 100 ملی گرام کی میں نے کاسٹنگ کی انگوٹھی جو آر پی کا ڈیزائن تھا وہ اس کے ساتھ میں نے ایڈجسٹ کی۔ مردانہ رسا چین اور لیڈیز انگوٹھی یہ تقریباً 1 تولے کا آرڈر جو میں 2,30,000 روپے میں نے ان کو دیا ہے۔ چلیے باقی مزید عید کے تیسرے دن کی کوئی اپڈیٹ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ الحمدللہ آئی ایم ایف کی قسط کا معاملہ کچھ اس حساب سے کلیئر ہوا ہے کہ حکومت شادیانے بجا رہی ہے اور بڑے ہی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور یہی حال ہے اس وقت کہ جس طریقے سے ایک مریض کو نا بچاتے بچاتے اس کا اتنا زیادہ بل بن جاتا ہے کہ وہ اگر زندہ بچ بھی جائے تو وہ اپنی پوری زندگی کیا پتہ بل ادا کرنے میں بھی لگا دے۔ اسی طرح پاکستان جو ڈیفالٹ ہونے سے تو بچ گیا ہے، لیکن اس کے اوپر اب بجلی کے بلوں میں اضافہ، مزید آج پیٹرول میں اضافہ تو نہیں کیا لیکن ڈیزل کے اوپر 7 روپے کچھ پیسے انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور مزید بھی عندیہ دے دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں یہ شامل ہے کہ ہم بجلی، گیس، یہ بہت ساری چیزیں مہنگی کریں گے، یعنی عوام میں مزید پریشانی کا عالم آئے گا، مہنگائی کا طوفان بڑھے گا۔ سونے کی قیمت کو اگر ہم دیکھیں تو آج عید کا تیسرا دن ہے، چھٹی ہونے کے باوجود وہی ریٹ کا اندازہ جو ہے وہ 2,13,500 روپیہ اور 2,11,500 روپے کا اندازہ ہی چل رہا ہے۔ اگر آپ کے شہروں میں کوئی ریٹ کھلا ہے گولڈ کا تو وہ بتائیے، ورنہ اللہ حافظ، پاکستان زندہ آباد۔